الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اسٹیج پر تشریف فرما آج کے اس اہم تاریخی اجلاس کے صدر جلسہ جناب الحاج قمر الاسلام صاحب اور ہمارے جلسے کے سرپرست حضرت سجادہ صاحب قبلہ اور ہمارے اور ہم سب کے سرپرست اور آج کے جلسے کے نگران حضرت امیر شریعت کرناٹک مفتی اشرف علی صاحب دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام، مشائخین اعظام، دینی بھائیوں، بزرگوں، مائیں اور بہنوں، آج میں آپ سب کو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلوات کے بعد میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا آج یہاں کا اجتماع جو قائد محترم نے اور ان کے معاونین نے، علماء نے اور مختلف تنظیموں نے آپ کو آواز دی، آپ یہاں پر جمع ہوئے، آپ کا جمع ہونا اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا بلاوا جو ہے ایمان کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر آپ نے لبیک کہا ہے. آپ کا یہ لبیک آپ کو مبارک ہو. اسی طریقے سے میں قائد محترم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی نازک موڑ پر، جب ہمارا ملک اس وقت ہندوستان کے تاریخ کے بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے. آپ جانتے ہیں ہندوستان کی تاریخ کہ وہ ہندوستان ہے کہ جہاں ہمارے پرکھوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، مشائخین نے، اولیاء کرام نے، علماء نے، دانشوران نے، صحافہ نے، ادبا نے سب کچھ لٹایا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے، لیکن اس ملک کی سرزمین کو، بھارت کی اس دھرتی کو سینچا ہے، سیراب کیا ہے، لیکن کبھی ایمان سے سودا نہیں کیا، کبھی دین سے سودا نہیں کیا. اس ملک کو بھی سنوارا ہے، اسلام کو بھی سنوارا ہے. آپ کو معلوم ہے، میں بغیر کسی تمہید کے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اجازت کے ساتھ کہ ہمارے اس ملک کے اندر، بھارت کی سرزمین پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. جب ہمارے اس ملک کی سرزمین پر نظام حکومت جو تھا وہ ہمارا اسلامی نظام تھا اور ہر ایک کو آزادی تھی، کوئی زبردستی نہیں تھی. اس ملک کی سرزمین گواہ ہے، یہاں کی تاریخ گواہ ہے، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب گواہ ہے. اس ملک کے اندر جب ہماری 800 سالہ حکومت تھی، اس وقت ہم نے سب کو سکون کے ساتھ اپنے اپنے مذاہب پر، ادیان پر عمل کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، کسی پر زبردستی نہیں تھی. ہماری 800 سالہ حکومت ختم ہو گئی. ظالم انگریز آتا ہے اس ملک کی سرزمین پر، اس نے ہمارے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کیا. اس نے ملک کو لوٹا اور ملک کو تہہ تیگ کیا. ہمارے بڑوں نے اس پر رنج و افسوس کا اظہار کیا اور اس پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن جب اس ظالم انگریز نے ہمارے اس سنوارے ہوئے، سجائے ہوئے اور تاریخ کے اندر سونے کی چڑیا کہے جانے والی اس ملک کے اندر جب اس نے، انگریز نے ہمارے پیارے مذہب دین اسلام پر ڈاکہ ڈالنا چاہا اور ہماری اسلامی تاریخ کو مسخ کرنا چاہا، مسلم پرسنل لا کے اندر اس نے مداخلت کی. ہمارے ملک کے علماء، مشائخین، عمائدین، اولیاء کرام، علماء اور مشائخین اٹھ کھڑے ہوئے اور 1937 کی بات ہے کہ 1937 کے اندر انگریزوں نے ہمارے مسلم پرسنل لا کا ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا کہ مسلمانوں کو ان کے اپنے مذہبی قوانین پر عمل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ سرکاری طور پر پاس کیا گیا. اس کے بعد ہمارا ملک 1947 کے اندر ہمارا ملک آزاد ہوتا ہے اور ملک کی آزادی کے ساتھ ہمارے ملک کا ایک جمہوری قانون بنتا ہے، سیکولرزم کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، تانے اور بانے ہمارے سیکولرزم کے ہوتے ہیں اور ہمارا ملک جو ہے آئین کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے ایک جمہوری ملک بنتا ہے اور ایک بہت بڑی ٹیم قانون کو مرتب کرتی ہے. اس قانون کو ترتیب دینے والی ٹیم نے بھی ہمارے اس ملک کے اندر، ان کو ہمارے احسان معلوم تھے، انہوں نے کہا مسلمانوں کو ان کے پرسنل لا پر عمل کرنے
کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، ان کو چھوٹ دی جاتی ہے، لیکن افسوس کہا جائے کہ 70 سال ہو گئے آج تک ہمارے اس ملک کے اندر مسلم پرسنل اللہ کے اندر اتنی بڑی مداخلت نہیں کی گئی تھی۔ آج جتنی مداخلت موجودہ حکومت نے، مودی حکومت نے، بی جے پی حکومت نے مسلم پرسنل اللہ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا ہے اس وقت، اور یہ قانون پاس کرنا چاہا، سپریم کورٹ کے اندر اس نے ایفیڈیوٹ داخل کیا کہ اس ملک کے اندر ایک سول کوڈ لایا جائے، لیکن برادران اسلام، خواتین اسلام، میں آپ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی یہاں پر حاضری نے جو تقریباً 8-10 اضلاع سے نمائندے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، قائد محترم کی آواز پر تمام تعلق جات سے تمام لوگوں نے محنت کی اور آواز لگائی کہ اے مسلمانوں، ایمان خطرے میں ہے، اے مسلمانوں، ہمارا مسلم پرسنل اللہ خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں نہیں ہے، ہمارا مسلم پرسنل اللہ خطرے میں ہے۔ اس آواز پر آپ نے لبیک کہا۔ یہ آپ کا لبیک کہنا اور آنا اس بات کی نشانی ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس ملک کو آج سے پہلے بھی سنوارا تھا، آج بھی سنواریں گے۔ ہم موجودہ حکومت وقت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے پرکھوں نے اس ملک کو ہمیشہ سے بنایا ہے، سجایا ہے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا مالک اور خالق اس نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارا جو عنوان ہے تحفظ شریعت، شریعت کا تحفظ کب ہوگا؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، ہمارے ذہن و دماغ میں آج ہم یہ بات کر لے جائیں کہ ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ہماری شریعت مکمل ہے، اس میں 1 انچ کسی چیز کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قانون نظام حیات انسانی قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہم کو پیغام دیتی ہے کہ ہم یہ پیغام بانٹ کر لے جائیں کہ دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، شریعت کامل ہے۔ اس کو تو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ نظام حیات انسانی یعنی دین اسلام اس لیے اللہ نے اتارا تھا کہ دنیا کے تمام انسانوں، تمام مردوں، تمام عورتوں کا نظام حیات زندگی یہ دین اسلام ہو۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے۔ اگر ہم تحفظ شریعت چاہتے ہیں تو قرآن کے اس پیغام کو بانٹیں اور سنیں کہ ہم سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کریں، ہم سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں اسلامی نظام کو نافذ کریں اور لاگو کریں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا عزم اور پہلا قدم ہونا چاہیے اگر ہم تحفظ شریعت چاہتے ہیں، مسلم پرسنل اللہ کا بقا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ دین اسلام بزرگوں دوستوں دعوت کے ذریعے پھیلا ہے اور عمل کے ذریعے اس کی حفاظت ہوئی ہے۔ آج ہم یہ عہد کریں اس تاریخ ساز اجلاس کے اندر ہم دین اسلام کو، اس کے تمام قوانین کو، تمام احکام کو اس پر عمل کریں گے، سینے سے لگائیں گے۔ دنیا کے جتنے نظام ہیں، جتنے سسٹم ہیں، جتنے طریقے ہیں، جتنی تہذیب ہے، جتنے کلچر ہیں، وہ تمام کے تمام شریعت محمدی کے نیچے ہیں۔ ہم شریعت محمدی کو آگے بڑھ کر سینے سے لگائیں۔ ہمارے نوجوان بھائی بھی، ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس بات کا عزم لے کر جائیں۔ آج یہ تاریخی اجلاس اس لیے بلایا گیا کہ آپ کو پیغام دیا جائے کہ موجودہ حکومت نے جو چیلنج کیا ہے، ہم اس چیلنج کا جواب یہاں شرکت دے کر کر رہے ہیں، اور جو دستخطی مہم چل رہی ہے اس دستخطی مہم کو بھی ہم مکمل طور پر اس کا تعاون کر کے ہم فارم کو بھریں اور یہاں پر جمع کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنی لو لگائیں۔ میں شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے، باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔